ہمارے جو معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مولانا زاہد الراشدی صاحب کو، جن کی گراں قدر خدمات ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں اور اتحاد امت مسلمہ کے داعی ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اکابرین ملت اور شرکائے محفل، سب سے پہلے میں تھنکر فورم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور پاکستان کی ایک عظیم دینی شخصیت جنہوں نے زندگی بھر قرآن پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں، خلافت کا پرچم بلند کرنے میں، دینی اقدار کی سربلندی میں اور اسلام کے غلبہ و نفاذ میں اپنی تمام توانائیاں صرف کی اور آخر وقت تک اسی مشن پر گامزن رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کی دینی تحریکات میں اور دینی شخصیات میں صف اول کی شخصیت ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کی یاد بہت دیر تک ہمارے درمیان تازہ رہے گی۔ یہ بات شکوہ بجا بھی ہے اور ایک لحاظ سے بیجا بھی ہے کہ ہم آج کے میڈیا سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنی روش بدلے گا اور وہ دینی شخصیات کو اور تحریکی شخصیات کو اور نظریاتی شخصیات کو اور فکری شخصیات کو اپنے ہاں کو جگہ دے گا۔ ہمارے میڈیا کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، پروگرام ہی کچھ اور ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال ان شخصیات کا حق ہے امت پر، ہم پر، کہ ان کی مشن کو بھی زندہ رکھا جائے اور ان کی یاد کو بھی تازہ رکھا جائے اور ان کی زندگی کی تگ و تاز کے مختلف مراحل کو وقتاً فوقتاً سامنے لایا جاتا رہے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم سے ایک عرصہ سے نیاز مندی کا تعلق تھا اور آخر وقت تک رہا، مختلف حوالوں سے۔ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، وہ بھی میرے پاس تشریف لائے اور مختلف تحریکات میں ہم اکٹھے رہے، مختلف فورموں میں ہم نے اکٹھے کام کیا۔ میری ان کے ساتھ دلچسپی اور نیاز مندی اور تعلق کے مختلف پہلو ہیں جنہیں سرسری طور پر دو تین کا تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس ملک میں اقامت دین، غلبہ اسلام اور اسلام کے نفاذ کے صرف داعی نہیں تھے بلکہ اس کے لیے مسلسل کام کرنے والے رہنما اور کارکن بھی تھے۔ یہ ہمارا مشترکہ ملی مقصد ہے۔ اگر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی اساس کو سمجھتے ہیں تو پاکستان میں اسلام کا نفاذ، اسلام کا غلبہ، اسلام کی بالادستی یہ نہ علماء کے طبقے کا کام ہے، نہ دینی کارکنوں کی بات ہے، یہ تو ہمارا ملی مقصد ہے بطور پاکستانی کے۔ پاکستان کی اساس اس پر ہے، پاکستان کی اساس اس پر ہے، پاکستان کے دستور کی اساس اس پر ہے، پاکستان کی استحکام اور بقا کی اساس اس پر ہے۔ یہ ہمارا مشترکہ کام ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس محاذ پر جو مسلسل تگودو کی ہے، محنت کی ہے، میں بھی اس تحریک کا کارکن ہوں، اپنے اپنے دائرے میں ہم سب کارکن ہیں، تو میری دلچسپی کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ ہم ایک ملی تحریک کے کارکن ہیں، کام کرنے والے ہیں اور مختلف دائروں میں کام کر رہے ہیں، ہم اکٹھے بھی ہوتے تھے، الگ الگ بھی کرتے تھے کام۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری نیازمندی اور تعلق کی ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ انہوں نے آج کے دور میں خلافت کا نام زندہ رکھا جو ہم بھول گئے. ہمارا اسلام کا پولیٹیکل سسٹم تو خلافت ہے. ہماری اپنی اصطلاح جو ہے، اگر ہم اپنے سیاسی نظام کو، پولیٹیکل سسٹم کو مستعار اصطلاحات کی بجائے اپنی اصطلاح میں بیان کریں تو وہ خلافت ہے. اور خلافت کوئی شرمندگی کا عنوان نہیں، فخر کا عنوان ہے. خلافت کا 1000 سال کا رول جو ہے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ہم نام لیتے ہوئے شرمائیں. خلافت کے مختلف افراد ضرور ادھر ادھر کے کمزور آتے رہے ہوں گے، لیکن خلافت میں ایسی خلافت، اس کا جو رول 1000 سال اور 1200 سال تک رہا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی فخر کی بات ہے اور ہمارا ماضی ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بھی تعلق تھا اور ان سے انس تھا کہ خلافت کا نام، خلافت کی اصطلاح، خلافت کا جھنڈا وہ نعرہ لگاتے رہتے تھے. اور دنیا میں 20 گروہ ہیں، میں واقف ہوں اکثر سے دنیا کے مختلف حصوں میں، جو خلافت کے عنوان سے، خلافت کے پرچم تلے، خلافت کے ٹائٹل کے ساتھ دینی تحریک کا کام کر رہے ہیں. بہرحال میری ایک مناسبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہماری اصل اصطلاح کو اور ہمارے اصل ٹائٹل کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے اور متعارف کراتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناسبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قرآن پاک کے داعی تھے اور قرآن پاک کے فروغ میں ان کا ایک کردار تھا. آج سچی بات یہ ہے، قرآن پاک اگر ہم اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں، سستیوں، بے پرواہیوں اور اپنے بہت سے پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے عالمی تناظر میں قرآن پاک کی اہمیت اور قرآن پاک کے پیغام کو آج کے تناظر میں تھوڑا دیکھیں اپنی سطحوں سے بالا تر ہو کر، تو آج کی دنیا میں شاید دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. آج کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے. اس کی ایک ہلکی سی جھلک، ہلکی سی بالکل معمولی سی جھلک آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، جس کا لیول یہ ہے، دنیا کی ضروریات کا اور قرآن پاک کے تعلق کا لیول یہ ہے. گزشتہ ہفتے نیو یارک میں ماحولیات پر ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی خبر چھپی آپ کی نظر سے گزری ہوگی ماحولیات پر، کہ دنیا میں ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی حوالے سے تباہی کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور دنیا کو بچانا ہے. تو اس میں شہزادہ چارلس نے جو تقریر کی ہے، اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ دنیا کو اگر ماحولیات کے حوالے سے تباہی سے بچانا ہے تو قرآن پاک کے احکام پر عمل کیے بغیر کوئی راستہ نہیں. یہ بات نیو یارک میں کہی جا رہی ہے اور آج کے ماحول میں کہی جا رہی ہے، اور چارلس کہہ رہا ہے. میں اس سے صرف لیول بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی دعوت کا لیول کیا ہے، قرآن پاک کے پیغام کی سطح کیا ہے اور اس کا رخ کیا ہے. ہم بہت اس سے اپنے اپنے دائروں میں محدود ہو کر قرآن پاک کی بات کرتے بھی ہیں تو بہت محدود دائروں میں کرتے ہیں. میں اپنے اس درد کے احساس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے قرآن پاک کے عمومی پیغام کو اور قرآن پاک کے اس دعوت کو، جو قرآن پاک کے لیے کی دعوت آج کی نسل انسانی کے لیے گلوبل ماحول میں ہے. اپنے اپنے دائروں میں تو ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہی ہیں، اپنے اپنے رخ پر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کوئی نہیں کرتا. لیکن آج کی گلوبل انسانی سوسائٹی کے ماحول میں قرآن پاک کی دعوت کا جو رخ ہے، اس پر کام کرنے والے چند افراد میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور میری ان سے مناسبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ایک اور وجہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ لکھا بھی ہے انہوں نے، کئی دفعہ گفتگو میں بات ہوئی. ہمارے ماضی کی بڑی شخصیت گزری ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الہند نے مالٹا کی اسارت سے واپسی پر جو 2 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا کہ قرآن پاک کی دعوت کو عام کرو اور مسلمانوں کے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میں اس تحریک کا آدمی ہوں.
ڈاکٹر صاحب بربلا کہتے تھے کہ میں شیخ الہند کے اس فکر کا آدمی ہوں اور اس دائرے کا آدمی ہوں. میرا حال بھی تقریباً یہی ہے. ابھی مجھے آتے ہوئے میرے میزبان جو مجھے یہاں لا رہے تھے انہوں نے پوچھا آپ کس گروپ کے آدمی ہیں؟ ابھی مہربان دوست ہیں, آپ کس گروپ کے؟ ان سے تو میں نے کہا میں کسی گروپ کا نہیں ہوں. میں کسی کو, آپ فلاں جماعت کے کس گروپ کے ہیں, آپ فلاں, میں نے کہا میں کسی گروپ کا نہیں ہوں. میں تو جو دین کا کام کرتا ہے اس کا ساتھی ہوں اور جو جھگڑنے والوں سے پیچھے 2 میل دور رہتا ہوں. کہ لڑائیوں جھگڑوں سے 2 میل دور رہتا ہوں, 3 میل. اور جو کام جہاں بھی دین کا کوئی کام نفاذ شریعت کے حوالے سے یا تحریک ختم نبوت کے حوالے سے یا دینی اقدار کی سربلندی, جو بھی ملک میں کام کر رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس سے تعاون کرنے. میرا گروپ یہ ہے. لیکن اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حجاب نہیں ہے, میں بھی شیخ الہند کے گروپ کا ہی ہوں. اور فکری طور پر اگر مجھے کوئی پوچھے کہ تم فکری اور نظریاتی طور پر کس دائرے میں ہو تو میرا ذہن وہی جاتا ہے کہ میں بھی خود کو تحریک شیخ الہند کا ایک کارکن سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی مناسبت کے اور اپنی نیاز مندی کے مختلف پہلو میں نے ذکر کیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے, بڑی متحرک زندگی گزاری ہے. بیماری کے باوجود, علالت کے باوجود, بہت سے عوارض کے باوجود آخر وقت تک وہ اپنے مشن پہ کاربند رہے ہیں. اور ان کے جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی راستہ یہی ہے کہ ہم ان کی استقامت سے, ان کے اپنے موقف اور ساتھ کمٹمنٹ سے اور ان کے ویژن سے جو دنیا اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے حوالے سے تھا, اس ویژن کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ یہ مشن جاری رہے اور اس مشن کے ساتھ میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ پڑتا رہے. ان گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.